السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا کے سخت ترین قوانین کے لحاظ سے نارتھ کوریا پہلے نمبر پر آتا ہے، دوسرے نمبر پر چائنا، جبکہ سعودی عرب تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ لیکن قتل کے بدلے قتل کی سزا دینے میں سعودی عرب پہلے نمبر پر ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اسلامی قانون، اس لیے کہ کسی کو وہاں معافی نہیں دی جاتی۔ آپ نے یہ بہت بار سنا ہوگا کہ سعودی عرب میں قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، لیکن سر قلم کرنے سے پہلے قاتل کو رعایت کے طور پر دو آپشنز دیے جاتے ہیں۔ یا تو مقتول کے ورثہ سے معافی مانگ لے، اگر معافی مانگ لے تو اس کی جان بچ جاتی ہے، یا پھر قصاص کے طور پر مقتول کے ورثہ کو وہ رقم دے جس پر وہ راضی ہو کر قاتل کو معاف کر دیں۔ اگر قاتل ان دونوں آپشنز میں فیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا سر قلم ہونا یقینی بات ہے۔ سعودی عرب میں اس طرح سر قلم ہونے کے واقعات بہت زیادہ ہوئے، لیکن مشہور ٹک ٹاکر محمد بن مرسل کا یہ واقعہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ وائرل ہونے والا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سعودی عرب کے شہر نجران کا ہے۔ ایک ماں اپنے اس بیٹے سے لپٹ کر رو رہی ہے جس نے صرف چند منٹوں کے بعد قتل کے قصاص میں اپنی گردن کٹوانی ہے۔ قاضی نے محمد بن مرسل کی ماں سے پوچھا کہ صرف 20 منٹ باقی ہیں، اس کے بعد تمہارے بیٹے کا سر قلم کر دیا جائے گا، اور اس لمحے آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ سوال پوچھنے والے کا سوال بھی بڑا عجیب تھا۔ یقینی ایسے حالات میں بیٹے کے ساتھ ماں ایک نہیں 1000 موت مرتی ہے۔ یہ واقعہ سعودی عرب میں کئی دنوں تک سوشل میڈیا کی زینت بنا رہا۔ محمد بن مرسل دراصل بہت ہی خوش اخلاق لڑکا تھا جو سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو رہتا تھا۔ ایک دن اپنے کزن دوست کے ساتھ کچھ تلخ کلامی ہوئی۔ تلخ کلامی کے دوران محمد بن مرسل کے ہاتھوں اس کا قتل ہو جاتا ہے۔ اس قتل کی پاداش میں پولیس نے محمد بن مرسل کو پکڑ لیا، جیل میں ڈال دیا، اور کچھ عرصے تک جیل میں رہنے کے بعد قاضی نے یہ فیصلہ دیا کہ قتل کی پاداش میں محمد بن مرسل کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ اس واقعے کے وائرل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مقتول کے گھر والوں نے معافی مانگنے اور دیت دینے کے باوجود بھی محمد بن مرسل کو معاف نہیں کیا، حتیٰ کہ سعودی عرب میں اس طرح کی معافی پہلے کبھی نہیں مانگی گئی تھی۔ قاتل کے علاقے کے تقریباً 600 لوگ، جن میں بچے، جوان اور بوڑھے شامل تھے، مقتول کے گھر پہنچے اور چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا۔ مقتول کے گھر کے سامنے پیسوں کے انبار لگا دیے گئے۔ لوگ اپنی ٹانگیں باندھ کر زمین پر لیٹ گئے اور ان پر مٹی ڈالنے لگے۔ ہر حربہ استعمال کیا گیا تاکہ انہیں معافی مل جائے، محمد بن مرسل کی جان بچ جائے، لیکن مقتول کے گھر والوں نے اسے معاف نہیں کیا۔ مقتول کے گھر کے آگے اتنے پیسے پھینکیں گے کہ اگر ان کی کئی نسلیں بھی اس پیسے کو استعمال کرتی تو یہ پیسے ختم نہ ہوتے، لیکن معاف کرنا ایک مشکل کام ہے جو ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے جبے، دستاریں اور سر کے کپڑے سعودی عرب میں عزت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ معافی مانگنے والے ان 600 لوگوں نے اپنی قمیضیں تک اتار دیں اور مقتول کے گھر والوں کے سامنے گڑ گڑاتے زمین پر ناک رگڑی، اس کے باوجود بھی انہیں ترس نہیں آیا۔ یہی وہ بڑی وجہ تھی کہ یہ واقعہ سوشل میڈیا پر سارے ریکارڈ توڑ گیا کہ وہ پہلا قاتل تھا جس کے لیے پورے سعودی عرب میں دعائیں ہوتی رہیں کہ کسی طریقے سے اس کو معافی مل جائے، اس نوجوان کو نئی زندگی مل جائے۔ ان 600 لوگوں میں بڑے بڑے شاعر بھی تھے جنہوں نے معافی کے قصیدے بھی پڑھے۔ محمد بن مرسل کے بچوں نے رو رو کر زمین تر کر دی، یہاں تک کہ عرب کے بڑے بڑے شیخ بھی محمد بن مرسل کے حق میں بول اٹھے کہ اگر آپ اسے معاف کریں گے تو اس کا صلہ آپ کو روز قیامت ملے گا۔ اس سسٹم کی مضبوطی اور رول آف لا کا اندازہ لگائیں کہ اگر قاتل کو مقتول کی طرف سے نا معاف کرنے کے اوپر محمد بن مرسل کو بالآخر قتل کر دیا گیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ اس کا سر کٹنے کے مقتول کے بعد مقتول کے خاندان والوں نے جشن منایا، اور یہ منظر محمد بن مرسل کے گھر والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن جشن مناتے ہوئے انہیں کسی نے نہیں روکا، کیونکہ سعودی عرب میں قانون سب سے بالا تر ہے۔ یہ پہلا واقعہ تھا جس میں لوگ قاتل کے لیے بھی روئے اور مقتول کے لیے بھی انہوں نے آنسو بہائے۔ اس سے پہلے ایک پاکستانی پٹھان کو سعودی عرب میں ایک سعودی شیخ نے قتل کر دیا تھا۔ جب اس شیخ کے سر قلم کرنے کا حکم ہوا، بالکل اسی واقعے کی طرح لوگ اس پٹھان کے گھر کے آس پاس آ گئے اور گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگی۔ اس پر مقتول پٹھان کے بھائی اور اس کے گھر والوں کو ترس آ گیا، انہوں نے شیخ کو معاف کر دیا۔ یہ واقعہ سیم اسی واقعے کی کاپی تھی، لیکن اس بار قتل ہونے والا ایک شیخ تھا۔ یہ محمد بن مرسل کے قبیلے کی آخری کوشش تھی کہ
کہ جس طرح پٹھان نے اس سعودی قاتل شیخ کو معاف کر دیا ہے، اسی طرح محمد بن مرسل کو بھی معاف کر دیا جائے، لیکن اس دفعہ اس نوجوان کو معاف نہ کیا گیا اور بالآخر اس کو سولی کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجیے، ہمارے چینل پر نئے سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔